قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے بارے میں بتائیے کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ اہل کتاب پر اتمام حجت ہجرت کے بعد کا مرحلہ ہے، مگر موجودہ ترتیب میں اس کو سب سے پہلے جگہ ملی۔ قریش کو انذار سب سے پہلے کیا گیا، مگر انذار کی صورتوں کو آخر میں رکھا گیا۔ اسی طرح ہر گروپ میں مضامین کو جو ارتقا ہے، پہلے گروپ میں اس سے انحراف نظر آتا ہے۔ برائے کرم تفصیل سے جواب دیجیے، ممکن ہو تو نظم قرآن کو واضح کرنے کے لیے ایک پوری نشست کا اہتمام کر دیجیے۔ یہ آخری بات جو آپ نے فرمائی، اصل میں تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ ایک پوری نشستی کے اندر اس موضوع پر گفتگو کی جائے، لیکن ایک اصولی بات یہ جان لیجیے کہ یہ جو پہلا باب ہے قرآن مجید کا، جس میں 5 صورتیں ہیں، فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور یہ مائدہ پر ختم ہوتا ہے، یہ اصل میں ایک طرف تو یہود و نصارہ پر اتمام حجت کا باب ہے، دوسری جانب یہ اس صحابہ کرام کی جماعت کے ایک نئی امت کے مقام پر کھڑا ہونے کا باب ہے۔ اسی میں شریعت دی گئی ہے جس کی ہم کو اتباع کرنی ہے، اور اسی میں جو دین ہم کو ملا ہے اس دین کے بنیادی حقائق واضح کیے گئے، اسی میں ہم سے میثاق لیا گیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ امت قرآن مجید پڑھے گی تو اس امت کو قرآن مجید جب بھی پڑھنا ہے تو اس کے لیے مقدم ہدایت وہی ہے، یعنی اس کو اپنی خدا کی شریعت کو جاننا چاہیے، اور اس کو یہ جاننا چاہیے کہ اس سے پہلے جو امتیں اس منصب پر فائز ہوئیں وہ کس زیغ و ضلال میں مبتلا ہوئیں، اور یہ جاننا چاہیے کہ اس کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اب کیا کام کرنا ہے۔ تو جو قرآن مجید کے ترتیب انذار کی ہے قریش کے لیے، وہ ظاہرہ پس منظر میں چلی گئی اور یہ چیز نمایاں ہو کے اوپر آ گئی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ ایک عمارت بناتے ہیں تو عمارت میں تو اگرچہ بنیادیں ہی پہلے رکھی جاتی ہیں، لیکن جب وہ بن جاتی ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اس کا کلش نظر آتا ہے۔ تو یہ گویا ترتیب الٹ دی قرآن مجید نے، تاکہ اس امت کو جو ذمہ داریاں ہیں ان کی تبلیغ اور ان کا ابلاغ سب سے پہلے اس تک ہو۔ اسی وجہ سے قرآن مجید اگر غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنا ہو، یہود و نصارہ کے سامنے، تب بھی ظاہر ہے کہ یہی اس کا بہترین باب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دین، ان کے مقدمات، ان کے مسلمات سب اسی میں زیر بحث آئے ہیں۔ مسلمان امت کو پڑھنا ہو تو اس کے لیے بھی ساری ہدایات اصلاً اسی باب کے اندر ہے، یعنی پورا دین اس کے اندر بیان ہوا ہے اور اس پر میثاق لیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی شریعت سے ناواقف وہ لوگ کہ جو نہ یہود ہیں یا نہ نصارہ ہیں، ان تک اگر دعوت پہنچانی ہو تو تب البتہ آخری حصہ زیادہ مؤثر ہے۔ تو زیادہ تر تو چونکہ امت کو تلاوت کرنی ہے اور ان دونوں مذاہب کے اوپر خدا کی حجت پوری کرنا ہے اس قرآن مجید کو قیامت تک، تو اس لیے اس باب کو مقدم کیا گیا ہے، اور اس کے اندر بالکل واضح حکمت محسوس ہوتی ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ وہ دوسرا حصہ جو ہے وہ کم و بیش امت کے لحاظ سے تو اب اس طریقے سے اس کی ہدایت اور نصیحت کا، یعنی ظاہر ہے اس میں بھی ہدایت و نصیحت ہی ہے، لیکن اس طریقے سے ڈائریکٹ موضوع نہیں بنتا۔